ناول دل سنبھل ذرا، رائٹر خانزادی، قسط نمبر 2۔ وہ گھر پہنچے تو منال کی امی جلدی سے ان کی طرف، منال کہاں ہے؟ آپ اس کو لینے نہیں گئے؟ وہ سوال پر سوال کرتی چلی گئیں۔ کیا ہوا؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ میں پوچھ رہی ہوں منال کہاں ہے؟ منال نہیں آئی میرے ساتھ۔ انہوں نے ایک جملے میں بات مکمل کر ڈالی اور سر تھام کر بیٹھ گئے۔ اب کیا کر سکتے تھے وہ؟ کیسے بچائیں اپنی بیٹی کو؟ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ منال کیوں نہیں آئی؟ چھٹی تو 2 بجے ہونی تھی نا، اب تو 3 بجے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی لیٹ تو چھٹی نہیں ہوتی۔ آپ دوبارہ جائیں کالج اور اسے ساتھ لے کر آئیں۔ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، وہ اکیلی پریشان ہو رہی ہوگی۔ نہیں حمیرہ، تم چپ ہو جاؤ کچھ دیر کے لیے، منال اب کبھی واپس نہیں آنے والی۔ وہ چلاتے ہوئے بولے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو کہ میری بیٹی کبھی گھر واپس نہ آئے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کہاں ہے منال؟ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے وہ لوگ میری بیٹی کے ساتھ۔ نہ کردہ گناہوں کی سزا ملے گی اسے۔ میں بہت بے بس ہو چکا ہوں، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ کون لوگ؟ کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ثانیہ کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کا بھائی واپس آ گیا ہے اور جو کچھ تمہارے صاحبزادے نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہی اب وہ ہماری بیٹی منال کے ساتھ کرے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری بچی کا کیا قصور بھلا اس میں؟ آپ بات کریں ان سے۔ جو کچھ ہوا اس میں ثانیہ برابر کی شریک ہے، فہیم کے ساتھ۔ اس میں منال کا کیا قصور ہے؟ آپ بات کریں ان سے، پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ مجھے لے چلیں ان کے گھر، میں ان سے معافی مانگ لوں گی۔ فہیم کی طرف سے، آپ مجھے لے کر چلیں، مجھے ملنا ہے منال سے۔ نہیں، ہم نہیں جا سکتے وہاں اور پولیس کی مدد بھی نہیں لے سکتے۔ ہماری بیٹی ان کے قبضے میں ہے۔ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ، اسی لیے ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ فہیم کا نمبر ملاؤ، اب تو ثانیہ ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے منال کو واپس لانے میں۔ یہ سب تمہارے صاحبزادے کے کرتوت ہیں جو میری بیٹی آج اس حال میں ہے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو چھوڑوں گا نہیں میں فہیم کو اور ثانیہ کو۔ یہ سب کچھ ان دونوں کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ اگر میری بیٹی کو نقصان پہنچا تو ان دونوں کو بھی خوش نہیں رہنے دوں گا میں۔ آپ غصہ نہ ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جو کچھ ہوا اس میں ثانیہ بھی برابر کی شریک ہے، خالی فہیم کا قصور نہیں ہے۔ میں ابھی فہیم کو فون کرتی ہوں۔ جلدی سے وہ فون کی طرف بڑھی۔ ہاں ہیلو فہیم، جلدی کر آ جاؤ بیٹا، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا امی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ فہیم بھی پریشان ہو چکا تھا۔ کچھ خیریت نہیں ہے فہیم، تم جلدی گھر آ جاؤ۔ گھر آؤ تو بتاتی ہوں تمہیں۔ جلدی آؤ اور ثانیہ کو ساتھ لیتے آنا۔ لیکن امی، آپ تو جانتی ہیں نا ابو ثانیہ کو پسند نہیں کرتے، تو پھر میں کیسے گھر لا سکتا ہوں ثانیہ کو؟ کیا ابو گھر میں نہیں ہیں؟ نہیں، تم ثانیہ کو ساتھ ہی لے کر آؤ، جو بات ہوگی اس کے سامنے ہی ہوگی۔ تمہارے ابو گھر میں ہی ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے، تم ثانیہ کو ساتھ لے کر آؤ۔ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے باہر جا رکی۔
चौकीदार ने गेट खोला तो गाड़ी घर के अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर वो शख्स गाड़ी से बाहर निकला और मीनाल की साइड से दरवाज़ा खोलकर इसे बाजू से खींचते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। मीनाल ने आज तक इतना खूबसूरत घर पहले कभी नहीं देखा था। अगर कोई और वक्त होता तो वो बहुत फुर्सत से देखती इस घर को, लेकिन अब इस पर जो बीत रही थी, ऐसे में इसके पास घर को देखने का वक्त नहीं था। वो इस पत्थर दिल इंसान के साथ खींचती चली जा रही थी। इसने घर के सबसे आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोला और मीनाल को कमरे में ले जाकर इसका बाजू छोड़ दिया और कमरे से बाहर आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। मीनाल वहीं ज़मीन पर बैठ गई क्योंकि इस कमरे में बैठने की कोई जगह ही नहीं थी। मीनाल सर घुटनों पर रखकर रो दी। इसके दिल में बार बार बाबा और मामा का ख्याल आ रहा था। पता नहीं क्या हुआ होगा जब बाबा कॉलेज पहुंचे होंगे, मामा को क्या बताएंगे बाबा, सोचकर मीनाल का दिल बैठा जा रहा था। तभी मीनाल को बाहर से किसी की बातों की आवाज़ आई। अभी वो आवाज़ के ताक़ुब में खिड़की के पास पहुंची ही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक औरत अंदर आई। चलो मेरे साथ, एक नज़र मीनाल पर डालते हुए बोली। मीनाल को इसका लहजा थोड़ा अजीब लगा। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, कहाँ लेकर जाना चाहती हैं आप मुझे? चुपचाप मेरे साथ चलो, ज़्यादा बातें ना करो। छोटे साहब का हुक्म है कि तुम्हें ड्राइंग रूम में लेकर आऊं मैं। तुम्हारा निकाह है अभी छोटे साहब से। इसने जैसे मीनाल के सर पर बॉम्ब फोड़ा। इसके अल्फाज मीनाल के दिमाग पर हथौड़े की तरह बरसे। मेरा निकाह किससे? मैं नहीं करूँगी ये निकाह। मुझे घर वापस जाना है अभी। मीनाल ने बाहर की तरफ भागने की कोशिश की, तभी किसी से टकरा गई। वो मीनाल के सामने था। प्लीज़ मुझे घर जाने दे, मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? मुझे नहीं करना कोई निकाह, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दे, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। साहब जी, मैं तो इनसे कह रही हूँ कब से कि मेरे साथ चलें, लेकिन ये जाने को तैयार ही नहीं हो रही थीं। वो औरत जल्दी से अपनी सफाई में बोल पड़ी। इसने इस औरत को आंखों से इशारा किया कि कमरे से बाहर निकल जाए। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। वो मीनाल की तरफ मुड़ा। इसकी आंखों पर अब ग्लासेस नहीं थी। मीनाल इसकी आंखों में खो सी गई। आज से पहले इसने इतनी खूबसूरत आंखें किसी की नहीं देखी थीं। अगर तुम्हें अपने बाबा और भाई की जान प्यारी है तो अभी के अभी निकाह नामे पर साइन करो। अगर नहीं तो फिर तैयार हो जाओ अपने बाप और भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने के लिए। वो अब पहली बार बोला था मीनाल के सामने, लेकिन मेरा कसूर क्या है आखिर? मीनाल हार मानते हुए बोली, कसूर? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब जल्दी बताओ क्या फ़ैसला है तुम्हारा? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। चल रही हो या फिर तुम्हारे बाप और भाई को बुलाऊं मैं यहाँ मरने के लिए? अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था, तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया और मीनाल भी ना चाहते हुए इसके पीछे पीछे चल पड़ी। एक कमरे में पहुंचकर वो सोफ़े पर जाकर बैठ गई। निकाह ख्वाह ने निकाह के पेपर इसके सामने रखे और निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। मीनाल वल्द हैदर अली, आपको मलिक हन्नान वल्द मलिक शहबाज से निकाह कबूल है? मीनाल होशो हवास से बेगाना बैठी थी। निकाह ख्वाह ने फिर से ये अल्फाज दोहराए। मीनाल ने इल्तिजाई नज़रों से अपने सामने बैठे इस पत्थर दिल इंसान की तरफ देखा कि शायद इसके दिल में रहम पैदा हो, लेकिन नहीं। वो नज़रें फेर गया और अपनी जेब में से पिस्टल निकालकर मेज़ पर रखी। मीनाल इसका इशारा समझ गई। इसने आंखें बंद करके दिल पर पत्थर रखकर कहा, कबूल है।
اسی طرح اس نے 3 بار قبول کر لیا اور نکاح نامے پر سائن کر دیے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ منال حیدر سے منال حنان بن گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی یوں بدل جائے گی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب نکاح ہوا گیا اور کب اسے ڈرائنگ روم سے اسی کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کے ذہن میں تو بس یہی الفاظ گونج رہے تھے، ملک حنان، ملک حنان۔ اسے نفرت ہو چکی تھی اس نام سے، لیکن اب اس نام کے ساتھ اس کا نام جڑ چکا تھا، اس کی زندگی جڑ چکی تھی۔ اس سچ کو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ فہیم ثانیہ کو لے کر گھر پہنچا تو منال کے اغوا کی خبر سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، لیکن ثانیہ اس بات کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حنان ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے اپنے بھائی پر، اتنی گری ہوئی حرکت وہ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے تو ابھی کے ابھی فون لگاؤ اپنے بھائی کو، سب سچ سامنے آ جائے گا تمہارے۔ منال کے بابا بول پڑے، میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، لیکن میں کسی کو بھجوا کر پتہ کروا سکتی ہوں۔ لیکن اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیا پتہ کوئی اور بات ہو، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ ثانیہ کے منہ پر پڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ خبردار، جو آئندہ میری بہن کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تم نے تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ میں فہیم غصے سے بولا۔ ثانیہ اپنی اتنی بے عزتی پر بکھلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ فہیم نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ بابا، میں کسی طرح وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابو، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ کیوں نہ ہوں، ہم لوگ پریشان؟ جوان بیٹی کا معاملہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہو وہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ٹینشن نہ لیں۔ چلے جاؤ یہاں سے، جا کر اپنی بیوی کو سنبھال لو۔ آئندہ ہمارے معاملات سے دور ہی رہو تم دونوں میاں بیوی۔ فہیم سر جھکاتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ اس کی بہن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہی تو تھا۔ گھر جانے کی بجائے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پتہ کروائے کہ منال کو حنان نے اغوا کیا ہے یا کسی اور نے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور حنان کمرے میں داخل ہوا۔ منال تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب کچھ؟ آخر کیا مل گیا آپ کو یہ سب کر کے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ وہ حنان کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی۔ حنان نے ایک نظر منال پر اور دوسری نظر اس کے ہاتھوں میں جکڑے اپنی شرٹ کو دیکھا۔ اس کی رگیں تن گئی غصے سے۔ اس نے ایک جھٹکے میں منال کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوایا اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ منال اس کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکی اور لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر جا گری۔ درد سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ حنان وہیں نیچے بیٹھ کر منال پر جھکا۔ منال ڈر کر تھوڑا سا پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے دیوار تھی۔ حنان منال کے جبڑے کو اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ منال درد سے چلا اٹھی، لیکن حنان پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی؟ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ملک حنان کے گریبان تک پہنچ سکے، اور تمہاری کیسے ہمت ہوئی؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ منال درد سے چلا رہی تھی، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حنان کا ہاتھ اب منال کی گردن پر تھا۔ منال کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ منال کی حالت خراب ہوتے ہوئے دیکھی تو حنان نے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا لیا اور منال کو بالوں سے کھینچتے ہوئے بولا، اس سے زیادہ تکلیف پہنچاؤں گا میں تمہیں، بس دیکھتی جاؤ تم۔
چلو اٹھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرو، کہیں جانا ہے ہمیں، کہتے ہوئے منال کے بال چھوڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ منال وہیں فرش پر گر گئی۔ اس کے ماتھے سے خون بہنا شروع ہو گیا، لیکن وہ پرواہ کیے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے، یہ زخم تو بہت معمولی سا تھا ان زخموں کی نسبت جو اس کی روح پر لگے تھے۔ وہ حنان کے پیچھے پیچھے چلتی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی ڈرائیور نے۔ فہیم آخر کار تھکا ہارا گھر لوٹ گیا۔ گھر گیا تو ثانیہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ فہیم چلتا ہوا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ثانیہ اسے دیکھ کر منہ موڑ گئی۔ ناراض ہو مجھ سے فہیم؟ ثانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ ثانیہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ فہیم نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے معاف کر دو ثانیہ، میں نے سب کے سامنے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ تم نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ تھپڑ تمہیں کوئی اور مارتا، مجھے مارنا پڑا۔ تم تو اچھی طرح جانتی ہو نا منال کو، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ وہ تو آج تک کبھی اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلی، بھاگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر تم نے ایسی بات کیوں کی؟ مجھے پورا یقین ہے کہ میری بہن ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس سے بابا کی تربیت پر کوئی انگلی اٹھائے۔ مجھے بھی اپنے بھائی پر پورا یقین ہے، وہ بہت سمجھدار ہے، ایسا کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ ثانیہ جلدی سے بولی۔ ہاں ہو سکتا ہے ثانیہ کہ ایسا نہ ہوا ہو، لیکن پھر منال کہاں گئی؟ سوچنے والی بات ہے، کس نے اغوا کیا منال کو؟ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، فہیم نے جواب دیا۔ آپ بابا کے ساتھ پولیس اسٹیشن جائیں، کالج کے سی سی ٹی وی کیمروں سے شاید کوئی ثبوت ہاتھ لگ جائے۔ ثانیہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ یہی تو مسئلہ ہے ثانیہ، بابا تیار ہی نہیں ہے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے۔ ان کو پورا یقین ہے کہ یہ کام تمہارے بھائی کا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں حنان کوئی نقصان نہ پہنچا دے منال کو، اسی وجہ سے وہ پولیس کو انوالو نہیں کرنا چاہتے اس معاملے میں۔ اب میں اکیلا بھی کیا کروں؟ اچھا آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ انشاءاللہ منال بہت جلد مل جائے گی۔ اگر صبح تک منال کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو پھر ہم دونوں جائیں گے پولیس اسٹیشن۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتے نا ہم لوگ۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ایسا ہی کرنا پڑے گا، اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ چلو، ہم لوگ چلتے ہیں گھر۔ ماما بابا کو اس وقت ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ، ہمارے علاوہ ان کا ہے ہی کون؟ فہیم کچھ پریشان سا بولا۔ ٹھیک ہے آپ دروازے بند کریں اچھی طرح، میں چادر اوڑھ کر آتی ہوں، کہتے ہوئے ثانیہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ منال آنسو بہاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ چپ چاپ اچانک اس کی نظر باہر پڑی تو یہ راستہ اسے جانا پہچانا لگا۔ یہ تو میرے گھر کا راستہ ہے۔ منال کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گاڑی اس کے گھر کے دروازے کے باہر رکی تو منال دروازہ کھول کر تیزی سے گھر کی طرف دوڑی، لیکن حنان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں مسز حنان، ایسے نہیں، اچھی بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہیں مائکے، اکیلی نہیں۔ منال کو حنان کا لہجہ کچھ طنزیہ لگا، اس کے چہرے کے آثار کو وہ سمجھ نہیں سکی۔ حنان منال کا ہاتھ تھامتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا اور گارڈ بھی ساتھ چل پڑے، لیکن حنان نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے یہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ ثانیہ اور فہیم وہاں پہنچے تو گھر کے باہر کھڑی گاڑی اور گارڈز کو دیکھ کر ثانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بے یقینی میں سر ہلاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ گارڈز نے ثانیہ کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ السلام علیکم میڈم، لیکن ثانیہ بنا سلام کا جواب دیے تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔
فہیم بھی اس کے ساتھ جلدی سے اندر چلا گیا۔ حنان اندر جاتے ہی سامنے پڑے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ مما بابا منال زور زور سے چلا رہی تھی۔ منال کی آواز سنتے ہی وہ دونوں سامنے والے کمرے سے باہر نکلے۔ منال بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ ان کی نظر سامنے بیٹھے حنان پر پڑی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ فہیم اور ثانیہ بھی اسی وقت گھر میں داخل ہوئے۔ سامنے حنان کو بیٹھے دیکھ دونوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ حنان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ثانیہ تیزی سے حنان کی طرف بڑھی۔ حنان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے سے منع کر دیا۔ حنان اٹھ کھڑا ہوا۔ ثانیہ تپ چکی تھی۔ حنان، یہ کیا حرکت تھی؟ کیا میں جان سکتی ہوں؟ تم منال کو ساتھ کیوں لے کر گئے؟ اٹس نن آف یور بزنس مسز فہیم۔ حنان مسز فہیم پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ منال اپنی ماں سے لپٹے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ثانیہ کے تو ہوش اڑ گئے حنان کی بے رخی پر۔ تم شاید بول رہے ہو حنان، میں مسز فہیم ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری بڑی بہن بھی ہوں۔ ثانیہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ ایکسکیوز می، کون بہن؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ میں تو اپنی بیوی کو ملوانے لایا تھا اس کے گھر والوں سے۔ بیوی؟ بے ساختہ ثانیہ کے منہ سے نکلا اور اس کی نظر روتے منال پر پڑی۔ وہ جلدی سے منال کی طرف بڑھی۔ منال، چپ ہو جاؤ پلیز اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یہ حنان کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ منال نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہاں کھڑے سب کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ منال کے بابا حنان کی طرف بڑھے۔ بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے کیوں کیا ایسا میری پھول سی بچی کے ساتھ؟ آخر اس نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ فہیم بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ ہاں حنان، جو کچھ بھی ہوا ساری غلطی میری اور ثانیہ کی ہے۔ تم جو سزا دینا چاہو ہمیں دو، لیکن پلیز منال کو چھوڑ دو۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں منال کو؟ ابھی ابھی تو نکاح ہوا ہے ہمارا، اب تو پوری زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ سالے صاحب؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ آپ ہی کی تو مہربانی ہے کہ اتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی آپ کی بہن، اور کیا چاہیے آپ کو؟ چلے منال۔ حنان منال کی طرف بڑھا۔ آخری بار مل لو جتنا ملنا ہے سب سے، کیونکہ اس کے بعد تمہیں یہ موقع دوبارہ نہیں ملنے والا۔ منال کو اس وقت وہ دنیا کا سب سے ظالم انسان لگا۔ نہیں بابا، میں نہیں جاؤں گی۔ منال جلدی سے اپنے بابا کے پیچھے چھپ گئی۔ بابا مجھے بچا لیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ منال کہیں نہیں جائے گی۔ فہیم اور ثانیہ بھی تیزی سے منال کی طرف بڑھے۔ حنان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، جاؤ یہاں سے۔ منال کہیں نہیں جائے گی اب تمہارے ساتھ، بند کرو یہ سب کچھ، ثانیہ غصے سے بولی۔ لیکن حنان ایسے کھڑا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ آگے بڑھا اور منال کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ لے گیا اور گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ منال خود کو سب سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی اپنے لیے۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ ایک لڑکی جو تھی کمزور سی، اپنوں کی خاطر اسے اپنی قربانی دینی پڑی۔ یہ زخم بھی تو اسے ان کے اپنوں نے ہی دیے تھے۔ وہ گلہ کرتی بھی تو کس سے کرتی؟ یہ اس کے بھائی کی غلطی کی ہی سزا تھی جو اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ 1 سال پہلے اس کے بھائی نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، کسی کے گھر کی عزت کو اپنے گھر لے آیا تھا اپنی عزت بنانے کے لیے۔ کیا بیتی ہوگی ان ماں باپ پر جب ان کو اپنی بیٹی کی شادی کی خبر ملی ہوگی؟ اس بات کا اندازہ آج منال کو ہو چکا تھا اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کر۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج منال کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ لیکن غلطی تو بائی کی تھی، تو پھر سزا کیوں مجھے مل رہی ہے؟ منال سوچوں میں گم بیٹھی رہی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب سارا راستہ گزر گیا اور وہ واپس اسی محل میں آ گئی۔ لیکن اسے یہ محل کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے واپس اسی کمرے میں بند کر دیا گیا۔
فہیم کو اور ثانیہ کو آج شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ دونوں سر جھکائے بیٹھے سوچوں میں گم تھے۔ ثانیہ جانتی تھی حنان کے غصے کو، وہ سمجھ چکی تھی حنان ظلم کی انتہا کر دے گا منال پر، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی منال کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر کے دروازے اس نے خود بند کیے تھے اپنے لیے۔ فہیم سے اس کی شادی اس کی پسند سے ہوئی تھی، دونوں ساتھ پڑھتے تھے یونیورسٹی میں۔ ثانیہ کے گھر والوں کو فہیم پسند نہیں تھا کیونکہ وہ ان کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا۔ ان کو اپنی بیٹی امیر گھرانے میں بیانی تھی، بس یہی وجہ تھی انکار کی۔ لیکن ثانیہ سوچ چکی تھی کہ وہ بس فہیم سے ہی شادی کرے گی۔ اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن ثانیہ کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ ثانیہ نے شادی سے 2 دن پہلے گھر سے بھاگ کر فہیم سے شادی کر لی اور فہیم ثانیہ کو ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ فہیم کے ساتھ ثانیہ کو دیکھ کر اس کے ابو غصے میں آ گئے۔ کون ہے یہ لڑکی تمہارے ساتھ؟ وہ غصے سے بولے۔ ابو یہ ثانیہ ہے، ساتھ پڑھتی ہے، ہم نے نکاح کر لیا ہے، فہیم سر جھکاتے ہوئے بولا۔ وہ غصے سے آگے بڑھے اور تھپڑ پر تھپڑ برساتے گئے فہیم پر۔ اس کی امی جلدی سے آگے بڑھی اور فہیم کو بچانے لگ پڑی۔ تم سائیڈ پر ہٹو بیگم، آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ تمہارے لاڈ پیار کا ہی نتیجہ ہے جو آج اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اس سے کہو چلا جائے اس لڑکی کو لے کر یہاں سے، ہمارا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسے شرم نہیں آئی؟ گھر میں جوان بہن ہے اور یہ کیا حرکت کر بیٹھا ہے؟ سنا نہیں تم نے فہیم؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، وہ غصے سے بولے تو فہیم ثانیہ کو وہاں سے لے کر نکل گیا اور اپنے ایک دوست کا گھر کرائے پر لے لیا اور تب سے ہی وہ وہیں رہ رہا ہے۔ اب کیا فائدہ پچھتانے کا؟ ابو کی آواز پر دونوں سوچوں کے سمندر سے باہر نکلے۔ جاؤ تم دونوں اپنے گھر میں خوش رہو، ہماری دعا ہے، لیکن ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ جو میری بیٹی کی قسمت میں لکھا تھا وہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اللہ سب بہتر کرے گا۔ نہیں ابو جی، پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ ثانیہ جلدی سے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہ سب میری غلطی کی سزا ہے جو منال کو مل رہی ہے، ہم سے اس طرح منہ نہ موڑیں۔ نہیں بیٹا، تم اٹھو یہاں سے، بیٹیاں قدموں میں نہیں بیٹھتی، بیٹیوں کی جگہ تو باپ کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ ثانیہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولے، جو ہوا اسے بھول جاؤ اور اپنے گھر واپس آ جاؤ۔